الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلو العزت والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام سارے پڑھو یار با آوازیں بلند پڑھیے سٹیج تو لے کے آخری بندی تک سارے مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرا لمحہ سفر مسافران تو کلیاں پونائے راہ تینو دیس نکالا دیونگے تیرے رل مل بھین بھرا کیونکہ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اگے علامہ فیاض المصطفیٰ عتیقی صاحب دے سجنہ واسطے اگلا شعر پڑھن لگا وہاں سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اے اہل محلہ جان دینے یا علامہ صاحب نال جنہ دی رفاقت آئی بیٹھک آئی او شعر نو پرس کر دے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وٹھا پیاں جنہ باجوں ایک پل نہیں سجیوں دے آج شکلاں یاد نہ رہیاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفاع روز جزا والگی ہرد و سرا شب اسرا دے دلہا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات اتحادیہ درود و سلام دے نظرانہ عقیدت تو بعد زول احترام لائک صد احترام پیران اعظام علماء اہل سنت اور صاحب زادہ والا شان حضرت علامہ مولانا انوار المصطفیٰ عتیقی صاحب اور حافظ محمد رضا المصطفیٰ عتیقی صاحب اظہار المصطفیٰ عتیقی صاحب اور حافظ محمد ابرار المصطفیٰ عتیقی صاحب اور دیگر حلقہ احباب حضور دے جتنے غلام دور دور چکاں جو حاضر ہوئے نزدیک تو آئے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے میں رب دا قرآن پڑھے آئے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ ادھی کو مشہور آیات مقدسہ دا حصہ ہے جیڑی ساڑھے بچیاں نو 3-4 سال یاد ہو جاندی چھوٹے چھوٹے بچیاں نو جدو امام صاحب کو بھیجی دے کاری صاحب کو بھیجی دے ادو بچیاں نو نماز جدو سکھائی جاندی ادو سب تو پہلے اے آیات مقدسہ جیڑی ہے پڑھا دیتی جاندی بچے تیار ہو جاندے اس دا حکم تا دم آخر مسلمان واسطے یہ دعا پڑھن دا حکم ادو تک کہ جدو تک وہ دے حواس قائم نے اور نماز پڑھ سکتا ہے اتحیات وچ بیٹھ کے 3 صاحبزادیاں دے نام مینوں ملے نے تینے میرے کریم نبی دے غلام نے ایک عالم دین دے بیٹے علامہ فیاض المصطفیٰ عتیقی صاحب دیاں کثیر کتب اور میں تو اڈے کے اظہار کرن لگا
میں تقریباً 18 سال ہو گئے سلسلہ خطابت اچ مینوں بیرون ملکاں چ بھی حضور دے ذکر دا شرف حاصل ہویا پاکستان اچ بھی ذکر ہویا روز ہی حضور دا ذکر کریدا واللہ باللہ میں منبر رسول تے بیٹھا میں جس بھی خطیب نو ملیاں جس بھی عالم دین نو ملیاں امام مسجد نو ملیاں انہاں نو میں مشورہ دیتا ہے کہ علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب دی کتاب سلطان کربلا یہ دی پہلی جلد پڑھ کے اپنے محلے وچ جمعے سنا چھڈو نہ کوئی رافضی ہوے گا ذرا تھوڑا جے ماحول بناؤ میں تو تھوڑی چپ تو قربان ہویا پیا جی تھوڑے جی توجہ رکھو نہ کوئی دوجے ٹبر والے پاسے جائے گا اے پکی بات ہے انہاں دی اس کتاب نے میں بھی دسنا نال میں کیا 100 کتب اہل تشیعی انہاں نے کوزے دے وچ بند کر چھڈی ہے ہن یہ جڑیاں گلاں میں سوچ کے آیا انہاں والا ماحول کوئی نہیں ہے میں ویکھی کھڑا میں مقرر ہاں سانو پتہ چل جاندا بیندیاں نال ہی میں تیاری کیتی ہے جدے متعلق میں سوچ کے آیا اور ماحول ٹوٹ گیا وہ ختم ہو گیا ماحول ہن ماحول بنا دیا 2.5 گھنٹے لگنے ترابی صاحب اگے 3 گھنٹے تو خطاب سنا گئے ہن 2.5 چ 3 کڈو پیچھے کتنے رہ جاندے میں نے 7 گھنٹہ تو بس انہوں تو مد نظر رکھنا ہے میں تھوڑا جو وقت ہے انشاءاللہ اختصار نہ بیان کرنا علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب نے وہ کم کیتا ہے جڑا دائمی طور تے انہوں دی قبر چلا سال ثواب فرماتا رہے گا دائمی طور تے میں رات سا بخاری کلان چکوال بلکسر انٹرچینج تھوڑے والد صاحب ادھر کتے رہ کے آئے نے جی علامہ شفیق مجدی صاحب سنو تھے بخاری کلان دے انہوں دی صدارت چی میرا موضوع سی حضرت امام حسن کی سیرت رات اتھے ساں بخاری کلان چکوالے وہ 10 رسن قبلہ جو محنت عالم دین نے اس مرد مجاہد نے جماعتی اہل سنت کے لیے کی ہے وہ صدیوں تک اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ قبر میں عطا فرماتا رہے قیامت تک اس کا اثر باقی رہے گا جیسے حضور کی حدیث سے الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ہر شے دے تعلق قبراں چ مک جاندیاں بندے دے لیکن 3 کماں دا تعلق قبر چ باقی رہندا سونیا کیڑا فرمایا الا من ثلاث صدقۃ جاریہ مرن والا صدقہ کر گیا ہوئے یا دے نام دا صدقہ کیتا جائے الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به اگر علم نافع پڑھا گیا ہوئے پڑھ گیا ہوئے او دا قبر چ روزانہ فائدہ نو پہنچدا ہے او ولد صالح فرمایا نیک اولاد ہوئے او پیچھے قرآن پڑھے نماز پڑھے قبر چ روزانہ سونے دے تھالا وچ فرشتے قبر تے لے کے جاندے نے یا صاحب القبر العمیق ھذا من اہلک او تو کی قبر والیا اٹھ مبارک ہو انشاءاللہ مگر کسے دا کوئی ہوے اٹھ مبارک ہوئی تیری قبر فرشتے تیرا تحفہ لے کے آگل کی ہویا تیرے بیٹے نمار المصطفیٰ نے آج نبی دی نات پڑھی تیرے بیٹے نماز ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ایک نہیں 3 بچیاں اگر 5 وقت نماز پڑھی تو 51 باری یہ دعا مندی ہے ربنا اغفر لی اور ایک باری رب کو منگے رب آندا مانگ صحیح 70 باری میں عطا فرما دینا ایک باری تو مانگ 70 باری پیر سیال پیر زندہ باد اللہ اکبر میرے نبی اٹھ چھڑیا تھوڑا جا کھلیا ہے میں چشتیاں ذرا ذوق بنا لئیے تھوڑا جا بابے اور دیاں کتاباں دے شعر پڑھ کے ایمان نہ کلیجہ ٹھریا پیا 2 عبارتاں میں بابا جی دی کتاب وچوں فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب دی لکھی ہوئی کتاب وچوں 2 عبارتاں پیش کرساں انشاءاللہ کلیجہ ٹھر جاسی سارے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلقه من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال میں 4-5 حدیثاں پڑھنیاں نے جب مینوں ماحول ملیا بے حدیثاں سنن والے بیٹھے علم سنن والے بیٹھے پھر میں اگے علمی گفتگو کراں گا نہیں تے پھر چشتیاں دا رنگ تھوڑا جا پیش کر کے میں اجازت چاہواں گا میرے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ جنہاں نوں سیال دے لاڑے نے رنگ چھڑیا ہے سیال دے لاڑے دا رنگ چڑھیا ہے میرے تو سلطان باؤ دے آستانے دا فیضان میں لٹ کے آیا میرے بھائیو میرا استاد ہوئے جدا سچا عقیدہ ہے
کہ لجپال نبی دے یار جڑے نبی دے نال ستے ہوئے یہ بھی شان والے نے، در والے بھی شان والے نے، گھر والے بھی شان والے نے۔ علماء بیٹھے نے شاید کوئی جاندہ ہوئے بڑا چھپیا رستم شیخ الحدیث سانگلہ ہلدی عظیم شکار عظیم شخصیت عظیم غور علامہ شیخ الحدیث مولوی محمد صدیق صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے مرضیت رافضیت توڑ کیتے 14 باری میرے استاد نو حضرت ابو بکر صدیق دی زیارت نصیب ہوئی آئی۔ میرا استاد کامل جرا نظریہ فیض المصطفیٰ عتیقی سامدہ وہ نظریہ شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کے صحابہ سبھی موت مر گئے۔ اے عقیدہ اہل سنت و جماعت او میرے سنی بھوڑے بھائیو اسا صرف سراں دے پجاری ہو گیا سورے چ جڑا خطیب نہ پڑھے انہوں کدی اسی داد نہیں دیتی، ساری رات حدیث اور قرآن پڑھدا رہے، علم مصطفیٰ بیان کردا رہے، کوئی داد نہیں دیندا، کوئی نیڑے نہیں لگدا۔ میرا بھائی انہاں جملیاں نو دل وچ لے کے رکھ، جڑا میں شعر پڑھ رہا ہوں اگلا شعر دا قسم فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب دی کتاب سلطان کربلا دی پہلی جلد چ پیش کراں گا، کلیجہ ٹھر جائے گا جدو بندہ ٹر جاوے قدر آباد چنیاں لے۔ میرے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ آپ فرماتے نے بے قدرہ کچھ قدر نجات کیتی خوب تسلی دنیا داری پجاری زر دے تے کتیاں دے گڑی دلی بک بک یتھرو اور روشن اکھیاں تے ویخ حویلی اکلی کوچ نصیری اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ میرا بھائی جملیاں غور کرنی ہے، میں پڑھ رہا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی معتبر ہیں، کیوں سبھی کا یارانہ بڑی شان والا۔ خدا کی قسم کھا کے میں کیا کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ آگے حضرت علامہ انور المصطفیٰ صاحب میں تبدیلی تھوڑی جی لیان لگا، شاعر نے لکھیا صرف زینب کا نانا بڑی شان والا۔ جب علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب دی کتاب سلطان کربلا پہلی جلد دا مطالعہ کیتا، عقائد جعفریت تحفہ جعفریہ دا مطالعہ کیتا، جدوں میں کتب سیر دے اندر کھبیا پھر پتہ لگا یہ دے وچ اضافہ کرنا چاہیے ہے زینب کا بابا بڑی شان والا ہے، زینب کا بابا بڑی شان والا۔ اور حضرت سیالوی صاحب علماء اہل سنت اور حضرات تساں میرے کو پوچھ سکتے ہو علامہ صاحب پہلے تساں پڑھیا زینب کا نانا بڑی شان والا، پھر تساں پڑھیا گا زینب کا بابا بڑی شان والا۔ میں کیا کہ میں زینب کا بابا بڑی شان والا نہ پڑھا میرے تے محمد عربی دی روح ناراض ہو جائے گی، زہرا دا بابا ناراض ہوئے گا کہ صدیقی صاحب کی میں کیا جھلا ہو گئے۔ شاعر نے جس سیدہ زینب پاک دا ذکر کیتا ہے وہ مولا علی دی بیٹی ہے، امام حسین دی مشیرہ ہے، زہرا دی تھی ہے، جدا قسم قرآن چلے آئے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
اے اللہ پاک اعلان فرما رہے یا ایھا النبی کل ازواجک، اے سونے نبی آپ دیاں خبراں دیون والے محبوب اعلان کر دے کل ازواجک اپنی تمام بیویاں نو و بناتک اپنی بیٹیاں نو، اگر بیٹی ایک آئی تے مولانا مقبول دلوی نے ترجمے بھی اندر اہل تشیدہ نے بھی لکھیا اے نبی اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو ایمان والی عورتوں کو سنیا مبارک ہوئے۔ ترجمہ انڈیا تو چھپے آئے مقبول دلوی چھپا مروالا ہے اہل تشیدہ آغا نثار احمد کربلائی زیر صدارت ترجمہ لکھوا رہے ہیں وہ دے وچ بھی بیٹیاں دا ذکر ہے، ترجمہ خیرہ لکھی آئے عقیدہ اہل سنت دا زندہ ثابت ہو رہا ہے۔ نبی دی تھی ایک نہیں علامہ فیض المصطفیٰ دی کی صاحب دی پہلی جلد سلطان کربلا دی وہ دے وچ بڑا مفصل طریقے نال پورا باب نبی دی بیٹیاں تے میرا بھائی اپنے عقیدے درست کرو، ویلا بڑا کٹھن جا رہا ہے ساڈی جماعتی اہل سنت نو سن لگ گئی ہے، کئی پیر کئی مولوی تھڑک گئے، کوئی حضرت امیر معاویہ دے نام تو جل رہا ہے، کوئی رافضیت عقیدہ اپنا کے اہل سنت نو دھوکے دے رہا ہے۔ ساڈا ایمان افضلیت ابو بکر صدیق ہوئے، ابو بکر صدیق بھی ذات ہوئے جنہوں اپنی زندگی مصطفیٰ دی زندگی دے اندر کملی والے دی زندگی دے اندر میرے کملی والے دی موجودہ زندگی دے اندر ظاہری زندگی دے اندر ابو بکر دی شان ہے۔ ابن خلدون نے لکھیا ہے 17 نمازہ محمد کریم دے زندہ ظاہری وصال تو پہلے 16 نمازہ ایک روایت چاہتا ہے، ابن کثیر چاہتا 14 نمازہ، ابن خلدون چاہتا 17 نمازہ، جنہیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائیاں لے وہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق۔ کوئی ایسی بدم سلامت رہو، بس تھوڑے ناریاں دی بچیاں لوڑ نہیں ہے، بندے پریشان بیٹھے نے کسی بھی نار تے نار نہ چڑھ جاوے پریشان نہ ہو جاوے، انج دے نعرے مارن نالوں چپ چنگی ہے، سیانے آندے نے بھیڑے رون نالوں چپ چنگی، بندہ روے تے چج نہ روے، نعرہ سرکار دا لگے تے بندہ چج نہ مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب دے مقابلے وچ آ کے اکو نعرہ ماریا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے کریم نبی نال پیار کریا کرو، انیوا میرے نبی نال پیار کریا کرو، جدوں سونے دا نا آ جائے دلیلاں نہ منگیا کرو، اس نبی دی ذات ایڈی اعلیٰ ہے جدے صدقے میرے مالک نے کل کائنات بنائی ہے، سارے نبیاں نو عزتاں میرے نبی دی عزت دی وجہ دے نال ملیاں نے، میرے نبی دا صدقہ تانوں وی اللہ عزتاں دتیاں آئیاں نے۔ آ تینوں ایک نکی جی گل ذہن وچ آ گئی، تاجدار ختم نبوت دے نعرے تو تھر پار کر سندھ وچ ایک علاقہ ہے ضلع تھر پار، اور تک برکت نامی لوہار کہاڑی تیز پیا کرے، داتریاں تیز پیا کرے، ایک مرزائی کمینہ گیا مردے کھانے دا منن والا تبلیغ کردیاں گیا، اس جا کے اس برکت لوہار ماں کیا بابا کی نا انہیں کیا محمد برکت علی، اس کیا کون ہے، اس کیا مسلمان نبی دا غلام، انہیں کیا تیرے نبی تینوں غربت دیتی ہے کی ملی آئے، انہیں کیا اکھاں چکیاں برکت لوہار نے غربت دے عالم وچ میرے کریم نبی تے درود و سلام پڑھدا پیا، انہیں کیا تو کون، انہیں کیا میں مرزا غلام احمد قادیانی دا مرید ہاں، میں اس نو نبی مننا وا، آ میرے نبی دا کلمہ پڑھ تیری دنیا سمر جائے گی، تیرے تے کرم ہی کرم ہو جان گے، تینوں بڑا مال و متھا ملے گا۔ جدوں انی برکت لوہار نے سنی غریب اٹھیا، اٹھ کے جڑی کہاڑی تیز پیا کردا اس کمینے دی گردن تے رکھی، رکھ کے آکھیا ہن بول مرزا کون ہے، او مرضی آندا مرزا کون ہے، او دا کہ آنکھوں جھوٹا کذاب ہے زندیق ہے، او آکھے بھیڑ بھیڑا ہی گندا ہے، ٹھیر گندا زندیق تے جھوٹا ہے، او دا کہ آنکھوں کانا ہے، او دا کہ رج کے کانا ہے، او دا کہ بس تینوں اتنا اپنے نبی نال پیار آئی، آن کہاڑی تو لے، کہاڑی او دے ہاتھ جو دیتی ہے، او دا کہ کہاڑی پھڑ لا، اور میری گردن تے رکھ چھڑ ٹکڑے کر دے، پر میں آکھاں گا صدا
سدا وسدا روے تیرا دوارا. سارے مل کے بولو اجمل بچی اللہ کرے سمجھ آ جائے. میرے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے کملی والے نال پیار کرنے والے ہو محبتاں نال ذرا مل کے پڑھ لو. سدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا. علامہ صاحب کی ساری زندگی عقیدہ پہلے ہے عقیدت بعد میں ہے. عقیدہ پہلے اور عقیدت بعد میں ہے. علامہ صاحب نے ساری زندگی عقیدہ سمجھایا اور کتاباں چ لکھ کے وکھایا اور انہوں دی محنت انشاءاللہ قیامت تک رنگ لیاندی رہے گی. انشاءاللہ انہوں دا فیضان انہوں دے بیٹیاں دی شکل بھی جاری رہے گا تو انہوں دے مزار تو بھی فیض انشاءاللہ لٹتے رہو گے. میں ایک بار جی تواڈے والد صاحب دی صرف آواز سنی ٹیلی فون تے میری زیارت نہیں ہو سکی میں انہوں دی زیارت نہیں کر سکیا. صرف وہ گل یہی ہوئی کہ انہوں نے کتاب وچ لکھیا سی میری کیونکہ نظر پہلی باری اس کتاب تے پئی کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مرید سی او دا نام سی ابو عقیل. وہ مسجد نبوی شریف حضور دے روضہ انور دے سامنے بیٹھے سن امام محمد باقر تے مرید دا منہ لٹکیا سی بڑا پریشان سی. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا بیٹا تیرا جو منہ اتریا ہے بڑا پریشان پتہ لگ جاندہ بندے پریشان دا بھی تے خوشحال دا بھی. تے ابو عقیل نے پوچھیا کہ تو پریشان ہے. امام باقر نے پوچھیا کہ تو پریشان ہے. انہیں کہ حضور میں مدینے دی گلی جدوں بھی نکلنا نہ لوگ آندے نے ارائیت ابا بکر و عمرہ حل ظلمکم من حقکم شیئا کہ ابو بکر اور عمر نے حضرت علی اور فاطمہ زہرا پاک دا حسنین کریمین دا تواڈا حق کھا گیا ہے. باغ کھا گیا ہے. باغ فدق کھا گیا ہے ابو بکر اور عمر. آپ نے جدو دی گل سنی تو سن کے نا ہاتھ پھڑے آنج ہاتھ پھڑ کے فرمایا تیری ماں تینو روے تو او دے بارے چ گل کرنا ہے جڑے میرے نانے نے اپنے قدموں دے وچ سمائے ہوئے نے. ابو بکر تے عمر دے بارے چ گل کرنا ہے. ما رائی تو شیئن فرمایا ایک رائی دے برابر بھی ما ظلمنا من حقنا مسقال حبۃ من خردل. اے علامہ صاحب فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب نے اپنی کتاب سلطان کربلا وچ بڑی عربی لکھ چھڑی بڑی ہی عربی عبارات دے نال کبھی طریقے دے نال عبارات نو مضبوط فرمایا. فرمایا ما رأیت شیئا فرمایا کوئی شے بھی ما ظلمنا من حقنا مسقال حبۃ من خردل ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ابو بکر تے عمر نے ساڈے پیو دادے دا حق نہیں کھادا. جڑے بولدے نے او جھوٹ بولدے نے او جنہاں نو میرا نانا کول سما لوے غلط لوگاں نو نہیں نال. یہ عبارت پڑھ کے تے میں علامہ صاحب دا نمبر تلاش کیتا. میں علامہ صاحب نے فون کیتا آئی تو کو 5 یا 6 سال قبل میں فون کیتا میں کہ حضرت جی ایک عبارت پڑھیے میں تہاڈی کتاب دا مطالعہ کرنا پھر اگے میں بڑیاں کتب دی نال مطالعہ کرنا یہ بات درستی اگر میں کسی جگہ تے کراں تے اور مضبوطی انہوں ملے گی تو میں 1 لاکھ روپے دا انعام اگلے بندے نہ رکھ بیٹھا. گفتگو میری ہو گئی ہے. خدا کیا زیادتی کی تھی تساں. یہ علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب دے جملے علامہ صاحب تساں زیادتی کی تھی ہے 1 لاکھ روپیہ انعام رکھ کے تھوڑا رکھے ہے کوئی چج دا انعام رکھوا یا دون لوا لوا یا لا چھڈوا انشاءاللہ حوالہ مضبوط ہے. ابو بکر تے عمر حشر دے دیہاڑے تسی بھی سامنے ہو سو میں بھی سامنے ہو سا. میری اس عبارت دی تائید حسین دا نانا ابو بکر بھی کرسی دا مدینے دا تاجدار بھی کرسی. ابو بکر تے عمر نے کوئی حق کسے دا نہیں کھادا. 10 لاکھ انعام رکھو نال چھری رکھو جڑا کوڑا ہوئے دی دھون لوا چھڈو. تسی اج بھی سچے ہو صدیقی صاحب کل بھی سچے ہو حشر دے دن پیر علی تانوں سچے کر عتیقی صاحب دے جملے سن.
اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے میرے بھائیو محمدیہ کلونی سرگودے دی عظیم شاہکارو عظیم نبی دے غلامو صدیقی کاری وحید صدیقی دا جملہ سونے دی قلم نہ لکھ کے دل دی تختی تے لکھو جدے دل وچ علی وسدا ہوئے ابو بکر دی عمر دا بغض ہوئے رب کعبہ دی قسم نہ مصطفیٰ راضی ہے نہ خدا راضی ہے نہ علی راضی ہے جدے دل دے وچ چارے یار وسدے ہو نبی دی یار وسدی ہوئی اودے تے خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ بس ایک عقیدے دی گل اور کر کے تو میں ڈولی پڑھ سا تو میں اجازت لے سا علماء کرام تشریف فرمانے کثیر تعداد علماء کرام انہاں دی گفتگو سماعت کرے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر ایک مائی تیل لئی جاوے تے انہوں ٹھڈا لگا تے تیل ڈل گیا، بڑی چوپ پہ خیر ہوئے ایڈی چوپ چنگی نہیں، مائی تیل لئی جاوے ٹھڈا لگا سر پر نے مائی کو تیل ڈل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلامہ چ بیٹھے سن، وزیر سفیر روم دے عراق دے شام دے آئے بیٹھے، بڑے بڑے عظیم مقتدر وزیر سفیر آئے بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے مائی نو ویکھیا، مائی یاد کیتا پترا سلام علیکم، 24 لاکھ مربع میل دا حاکم منبر چھوڑ کے ایک غریب مائی دی گل سنن جا رہے ہیں۔ آج تیرے علاقے دا ایم پی ایم نے تیرے فاتحہ واسطے کدی نہیں آیا، جدو جت جاندہ ہے موڑو کیڑ نہیں لیندا، ہر جاوے تاں بھی کدی نہیں لدا۔ جے تسی چاہندے ہو نا کہ ساڈی کوئی کیڑ لوے پھر ایک باری پرچی کنڈے والی کرین تے لا کے خادم رضوی دے جماعت وچ رل جا، پھر رب کعبہ دی قسم ہے غریباں دا بھی خیال رکھیا جائے گا، امیراں دا بھی خیال۔ لبیک دا نعرہ مار کے مصطفیٰ کریم دا سچا ایک باری غلام بن، جڑا تیرے ملک وچ غضب آ رہا تینوں لگ لو جانی ہے۔ تو اپنی بیٹی دے سر تے بھی ہاتھ رکھیں، تیری بیٹی یا کہ ابا پچھاڑ جا، تیری بیٹی تینوں جواب دے تو دوجی باری بیٹی دی ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو اپنی بیٹی نو نہیں پوچھ سکے گا کہ بیٹی راتی 2 بجے تو کتھوں آئی ہے، کالج گئی سے یونیورسٹی گئی سے بازار گئی سے، تیرے تو اختیارات چھین لے جان گے۔ کوئی بیٹا بیٹے دے نال بیاہ کردہ ہے نہیں کردہ، کوئی بھرا بھرا نال مرد مردہ نال دیواں کر دل۔ اور میرا بھائی شریعت مصطفیٰ دیاں تھجیاں اٹھ گئیاں نہیں، اگر تو چاہنا نفاذ اسلام قائم ہو، شریعت مصطفیٰ بچ جائے، پھر ہون ویلا ہے طریق لبیک دا نعرہ مار، کملی والے دا نعرہ مار کے محمد عربی دا غلام بن جا، تیرے تے خدا بھی راضی ہوئے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ اور داتا علی حجویری دے مزار تے کیا گیا نہ کہ یہاں پہ یہ سیاسی نعرہ لبیک یا رسول اللہ کوئی نہ لگائے، رب کعبہ دی قسم تو ہے شاید تو حدے میں چکی ہوئے کوئی جڑا اتھے موجود ہوئے، اللہ دی قسم ہے کوئی نعت خائے کہ شعر نہیں سی پڑھ سکتا، اے جیالے حضور دے نعتے آدھے سر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، ورنہ کیا نعرہ نہیں مارنا، شاید رضوی آیا محفل مک گئی تو لبیک دے نعرے شروع ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سعد حسین رضوی تیرا ووٹ ضائع نہیں جان دے گا۔ وہ جدو آیا نا سلام تے رات نو نا اپنے خیمے چو نکلے کلے نکلے تے جڑے ساتھی سنو بیدار ہونا کیا ہونے آ کے ستے ہیں 3 بجے تو سعد رضوی صاحب کدے گئے وہ مگر ٹرے 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 ویکھیا تے 4-5 ایکڑ تے نا پیدل آ پا رہے سعد رضوی صاحب۔ چند دن پہلے دلام صاحب گل ہے انہاں پوچھے حضور تسی کیویں لائٹ ماری ان چہرے دے اوتے تے اکھاں چانسو سعد رضوی صاحب دے، انہاں کہ حضور کی ہویا؟ فرمایا آج پتہ لگا ہے کہ رات دے ہنیرے وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کیوں کر دے سن، غریباں دے بوئیاں تے جا کے پیار فرماندے سن، آج پتہ لگا ہے، آج غریب دے بوئے تے جا کے انہوں پاس پیسے دین دا راشن دین دا پتہ لگا ہے، دینے تے دنیا فوٹو بھی بنا دی ہے تے دکھلاوے چ بھی آ جاندا ہے، پر آج راتی غریباں دے سر تے پیار رکھن دا مزہ آیا، انج لگا جویں حضرت عمر بن خطاب دا قانون زندہ ہو رہے۔ لو جی
جی حضرت عمر بن خطاب دے بارے چ آخری گل سنائیے حضرت عمر دے دور وچ مائی کولو تیل ڈلیا تے سامنے مائی آ گئی حضرت عمر نو جا کے ملی حضرت عمر گئے اما سلام علیکم وعلیکم السلام اما کیویں آئی ہیں فرمایا پترا میرا تیل ڈل گیا ہے مٹی پی گئی ہے مٹی کولو میرا تیل لے دے مٹی تیل پی گئی ہے مٹی کولو میرا تیل لے دے حضرت عمر نے سنیا تو حضرت عمر دے جسم میں کپ کپ اتار جسم کمبیا آخی اما پیسے لے تے تیل لے وہ مٹی پی جاوے تیل بلا دین دی ہے پیسے لے آخیا پترا میں تیرے محمد عربی دی غلام ہاں میں تینوں بھی جاننی ہوں تیرے آقا نو بھی جاننی ہوں چل لگے لگ میرا مٹی تیل پی گئی ہے اتھی رکھ تیل پی گئی تو مٹی کو میرا تیل لے دے حضرت عمر فرمایا اما مٹیاں تیل پی جان نہیں دے دیا محمدیہ کلونی علامہ فیضل مصطفیٰ عتیقی صاحب دے اس سے پا کے چوڑا لیو حضرت عمر نے فرمایا اما مٹی تیل پی جائے نہیں دیں دی مائیاں دی پترا تیری گل سچی ہے اسی منگیے تے مٹی تیل نہیں دیں دی تو منگے تے تینوں نہ نہیں کرنی حق چاریا فرمایا اما مٹیاں تیل نہیں دینی فرمایا پترا میں نو پتہ ہے اسی منگیے سانو مٹی نہیں تیل دین دی تو منگے تینو نہ نہیں کر دی حضرت عمر نے مائی دی گل منی ٹر پے توجہ کریا میں جملہ ایک سمجھانا جڑا علامہ فیضل مصطفیٰ عتیقی صاحب نے سانو سمجھایا ہے اور یہ سمجھاں قیامت تک تواڈے دل وچ گردش کردی رہنگی اور عقیدے محفوظ رکھو گے میں دعوے نال گل کرن لگا وا میں اپنے تو وڈی گل کرن لگا وا اپنی سوچ اور عقل تو وڈی گل کرن لگا گا جس گھر دے وچ علامہ فیضل مصطفیٰ عتیقی صاحب دی کتاب پہلی جلد سلطان کربلا ہوئی اللہ دی قسم ہے میرا یہ دعویٰ ہے میرے کملی والے دے رب دے فضل دے نال کملی والے دی عطا دے نال اس گھر دا اگر سارے جی سلطان کربلا پڑھ کے سن کے سڑا لے گا خاندان جنہ سلطان کربلا پڑھ کے عمل کر لیا اللہ دی قسم ہے وہ کبھی بھی بد عقیدہ نہیں ہو سکے گا کتاب لکھ چھڑی رافضیت دے ٹکڑے کر کے رکھ چھڑے ایڈا عقیدہ سمجھا چھڑیا اتنا عقیدہ سمجھایا اس بابے نے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے توجہ کرو حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے مائی نال رفتہ رفتہ ٹر دے گئے جتھے تیل ڈلے آنا مائی اتھے جا کے تے لیک چھکی پترا اے آ میرا تیل ڈلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عرب زلزلہ آیا تے آپ دی موجودگی چاہیے تے آپ نے اڈی ماری زمین تھی اڈی ماری فرمایا رک جا تیرے تے عمر انصاف نہیں کیتا آج تک زلزلہ نہیں 14 صدیاں گزر گئی آیا آج تک زلزلہ نہیں آیا عمر دی اس مٹی بھی حیا کیتا ہے انہاں پہاڑاں بھی حیا کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ایتھے مائی دا تیل ڈلیا پترا آ تیل ڈلیا حضرت عمر مٹی دے کول پہ گئے اے آج ہاتھ ماریا مٹی تے مٹیے عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا تے ساڈا تیل کیوں تیل پی گئی ہے حضرت عمر نے 3 باری ہاتھ مارے آئے مٹی جو تیل دا چشمہ ابل کے باہر آ گیا اگلا جملہ جناب پک کرو تسی اگلا جملہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بات بچوں میں نے اگے گل کر اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے حضرت عمر نے بیکھیا ہاتھ مارے حضرت عمر نے تیل دیا اتے مٹی دے چشمہ اوپر کے باہر آیا مائی اگے بدھی تیل لین واسطے اپنا برتن لے کے حضرت عمر نے فرمایا اماں ٹھہر جا ایک جملے میں تینوں باغے فدق سمجھانا جو سمجھ ہوئی کچھ شعور ہویا تو تیری زندگی سمر جائے گی کدی گہرا ہے پاسے تو پاسو چوڑوں دے پھکے نہیں مارے گا جملہ پیک کری دل دی تختی تے لکھی حضرت عمر بن خطاب نے وہ بوتل پھڑی وہ پیالہ پھڑیا جدے چو مائی تیل ڈولی بیٹھی آئی حضرت عمر نے آکھیا اماں ٹھہر جا اے ہن کتے نہیں جاندا جنہ ہے انہاں لوی جنہ ہے انہاں لوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے واہ ساڈا سنیاں دا شعر علامہ
عاشق رسول گدائے در بطول امان اللہ حسنی سواگی صاحب آپ تشریف لے آئے میں ہی لیٹ ہاں پر آئی تیبہ لیٹاڑیاں خیرہ نکل گئیاں ماشاءاللہ بسم اللہ حضور آؤ عالم و سالم مرحبا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت بس اپنی اپنی نشست جگہ رکھو آپ تشریف لے آئے نے بس ہون بہتر ہو گیا کہ میں گفتگو نو سمیٹا ماشاءاللہ بڑی توجہ آپ تشریف رکھو اب آپ بڑی تشریف بڑی مہربانی بڑی توجہ حضرات بڑی توجہ اللہ اکبر نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک میری ریکویسٹ تو عرضہ کا ہے انہوں دل دی تختی تے لکھے ہو بڑی گل چوٹی دیجئے جیڑا خطیب آئے جیڑا مقرر آئے انہوں 15 منٹ آکھو صرف عقیدہ سمجھاوے کہ اسی سنی کتنے کو خوش نصیب ہوں ساڑھے وچ افضلیت ابو بکر صدیق دا اہم کردار کتنے ابو بکر صدیق دا مقام کتنے عمر دا کتنے عثمان دا کتنے علی دا کتنے علی دے بچیاں دا کتنے 3 گھنٹے نقیب لگے رہن دیں نات خان لگے رہن دیں جو کہہ دئیے نا کہ ایک شیر سنو حضرت عمر دی شان ہی سنا دیو یا ایک شیر ابو بکر صدیق دی شان ہے جو ڈیاری پھولن گے ڈیاری دے ورکے پاٹ کے بار ساتھ چھڑن گے ایک شیر نہیں لبدا بچو ایک شیر نہیں لبدا اللہ حضرت دا کلام اگلے دن ایک بندے نو میں کہ یار اللہ حضرت دا کو شیر سنا دے 20 منٹ ہو گئے نے تینوں پڑھ دیں 5 منٹ چلا اللہ حضرت واسطے میں تینوں دیتے او جو ڈیاری پھولن لگا او ورکے بھی چوکھڑ کے تھلے ڈیگ پہ لیکن انہوں اللہ حضرت دا ایک شیر نہیں ڈیاری چلتا جدو حضرت دی فکر ساڑھے کوڑ ہوئے گی نا پھر مضبوط ایمان رہن گے ڈولے گا نہیں بتا حضرات ہون توڑی توجہ ہٹ رہی ہے ہون توجہ مضبوط کرو ادھر میرے حال توجہ فرماؤ حضرت عمر بن خطاب نے آکھیا اماں تیل دا چشمہ جاری ہے تو کی کرنے لگی پتران میں تیل بھرن لگی ہیں برتن حضرت عمر نے فرمایا اماں جنہ ہے انہ لمی جتنا تیرا تیل ڈلے ہے انہ لمی ہے تیرا تے تیرے رب دا معاملہ ہے حضرت عمر نے جدو انی گل کیتی اماں دی پتران تو چاہ میں جانا تے تیل جانے فرمایا اماں نا جتنا ہے انہ لینا ہے کیوں فرمایا عمر نے اگا حساب دینا ہے عمر نے اگا قطرے دا حساب دینا ہے جدو اتنی گل کیتی حضرات اور سرگودے دی نگری عاشق رسول علامہ فیضل مصطفیٰ عدیقی صاحب دے عقیدے اور انہوں دے نظریے کا جملہ دین لگا جس عمر دے ہوندیا ایک عام مدینے دی مائی ایک قطرہ تیل دا بد گھٹ عمر نہیں لے دیندا اوے عمر زہرا دے بچیاں دا حق کیویں کھا سکدا عمر زہرا پاک دا حق کی میں کھا سکتا ہے زہرا دے بچے دا حق کی میں کھا سکتا ہے میرے کریم نبی دے غلاموں آج سانو 3 گھنٹے اہل بیت دی سیرت سنائی جاندی ہے انہاں دا ذکر سنایا جاندے نقیب تو لے کے نعت خان تک نعت خان تو لے کے خطیب تک وہ آندے روپیے ادو مل دیں روپیے ادو مل دیں میں آ شیر پڑھا تھے میں کہ سنیوں تسی اگر موضوع دی ہو نا اس دا دسو کہ امام حسین پاک دے سینے نال ہور لگا تو امام حسین نے فرمایا ہور کا معنی عداد ہے تجھے یہاں تیری ماں نے نہ رکھا تیرا نام ہور اب حسین کے سینے سے لگ گیا میدان کربلا گواہ ہے یہاں بھی عداد کر دیا وہاں بھی عداد کر دیا وہ جڑا حسین کے سینے نہ لگے انہوں حسین بیڑا پار کر چھڑ جائے تے جڑا حسین کے نانے دے روزے دے وچ ستے جائے انہوں دی کی شان بیان کریے انہوں دا ذکر کی کریے آئیو وقت دے دامن وسط نہیں ہے سفر میرا بھی رات دا کافی ہے تو اڈا میرا بھی سلسلہ اس طرح دا علامہ صاحب بھی اگے پتہ نہیں کتنا سفر کرنا اسی میں مختصر کر کے بڑے بچے بڑے نوجوان میں ملے مسجد چو نکل دیاں پنڈال چکیاں دے ٹیلی فون آیا 75 چاک تو بچہ اجمل آیا بیٹھا ہے آندہ جی میں ڈولی سنن آیا علامہ عدنان صاحب آئے نے آندہ جی میں ڈولی سنن آیا کثیر تعداد وچ میں دوستان دے فون گئے کہ ڈولی سننی ہے علامہ اظہار المصطفیٰ عتیقی صاحب نے بھی ایک کوئی گل کیتی جی ڈولی ضرور سنایو بس میرا بھائی اس ڈولی دا پتہ انہوں لگدا ہے جنہ جوان بھیراواں دیاں ڈولیاں کندیاں تے چاہ کے قبرستان ول ٹوریاں ہون اس ڈولی دا پتہ انہوں لگدا ہے جدے باپ دا فیض جاری ہوئے تے باپ دی ڈولی قبرستان ول پتر لے کے جا رہے ہون اس ڈولی دا پتہ انہاں بہناں نوں لگدا جنہ ویراں دیاں ڈولیاں ٹوریاں ہون آؤ دو شعر سماعت فرماؤ تے اجازت دیو ہاں ٹر جانا ہے تماشے والڑ نے میلا بھریا بھرایا
ہو رہ جانے تو تا بل بلائے کے پانی دا ہاں میرے ویندیا ویندیا ڈھہ جانے کتے جنجات کتے ڈولے نے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے ڈولی والے ڈولی نو لے جانا ہمیل بیٹھا بٹھایا ہو رہ جانے علامہ انوار المصطفیٰ صاحب میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا سہاگی صاحب میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑے ویر ویران دیاں ڈولیاں چاہ کے قبرستان وال لے جاندے نے پتر باپ دی ڈولی چاہ کے قبرستان وال لے جاندا ہے میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا میرے ویرو جڑی کئی سال علامہ فیض المصطفیٰ صاحب نے دین مصطفیٰ دی خدمت کیتی پھر علامہ صاحب دی ڈولی پتراں بھی چائی محلے داراں بھی چکی سجنا بھی چکی نالے ڈولی چکی ہوئے گی نالے آکھیا گا لائے یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمرہ ساری میاں صاحب فرما دنے باپ مرے سر ننگائے ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میرے ویرو جدوں ویر ٹر جاؤ جدوں پینا کولوں ویر ٹر جاؤ آخری بار گیلان ہوندا جدوں ڈولی چکن دا ٹائم ہوندا ہے ایک بندہ منادی کردا ہے ہٹ جاؤ کڑیو پیچھے ہٹ جاؤ جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے تساں بھی وہ منظر تکے ہونے نے میں بھی منظر تکیا ہے سہاگی صاحب نے بھی وہ منظر ویکھیا ہونا ہے ہر مسلمان نے بیٹھے آئے منظر ویکھیا ہونا ہے جدوں جنازے والی ڈولی چکی جاندی ہے بہنا ویر دے کفن نو پھڑ پھڑ چمدیاں نے او آخری وار بہنا ویر دے ہاتھ چمدیاں نے نالے اعلان کر دے لے لائے یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی لوگ تے سارے چائی وس دے ساڈی اجڑی کل خدائی علامہ فیض المصطفیٰ دی کی صاحب دی ڈولی او دے پتراں چاہیو سی علماء حقہ نے بھی ڈولی نو کندہ دیتا ہو سی پر محمدیہ کلونی دی گلی علامہ صاحب دے فیض تو مرحوم ہو گئی آج سجنہ نو سجن نظر نہیں آیا بس میرا ویر وقت دے دامن جبست نہیں ہے مقدی گل موقعہ کسے ایک ڈولی ویکھی کسے دو ڈولیاں ویکھیاں کسے چار ڈولیاں جنازے والیاں ویکھیاں پر تو آڈے میرے وچ کوئی بھی انجدہ نہیں علامہ سواگی صاحب جنہیں نیزیاں دی نوک تے 72 سر ویکھے ہوں ایڈی ڈاڈی ڈولی ویکھیے تے میرے لجپال حسین دے پتر نے امام زین العابدین نے کربلا وچ ویکھیے ایڈی اوکھی تے کربلا والی ڈولی جے کسے بہن ویکھیے حسین دی دکھی بہن نے ویکھیے میاں صاحب دی قلم رک گئی آ فرما دے او تتی سیخ تے مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اوکھا کم ہے بچڑے کو ہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا کم میرا بھائی فقط دامن وسعت نہیں ہے اللہ کریم دی بارگاہ بالخصوص دعا کرنے ہیں میرا مالک میری اور آپ سب دی حاضری اپنی مقدس بارگاہ عالیہ شرف قبول فرمائے اور علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب دی او کتب کثیر جڑی آپ نے تحریری طور تے لکھیاں انہاں وچ عقیدہ بیان فرمایا اللہ نہ لینے مصطفیٰ دا صدقہ سانو انہاں نو پڑھ کے اگے لوگاں تک علماء نو پہنچان دی توفیق دے اور ہر گھر وچ کوشش کرو کہ آپ دی کتب سلطان کربلا روے عقیدہ بچ جائے گا اللہ میری اور آپ سب دی کاوش و حاضری اپنی مقدس بارگاہ عالیہ شرف قبول فرمائے آمین وما علیہ الا اللہ مسئلے کے